السلام علیکم عزیز طلبہ، 10th کلاس اردو کا لیکچر نمبر 12 آج آپ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لیسن پڑھ رہے ہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس میں مصنف جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست جو ہے وہ کس طرح ان کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک فقیر ان کو ملا جس سے وہ بڑے متاثر ہوئے، لیکن اس بات سے وہ بڑے حیران ہوئے کہ جو کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں، اور مصنف اس کے برعکس اپنے دوستوں سے بہت نالاں ہیں۔ تو لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں بھائی جان، یعنی اپنے دوست کی بات اب بیان کرنے لگے، بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ یعنی دوست ان کے قرض لینے والے بھی ہیں، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہیں اور پھر قرض لیتے ہیں اور پھر اس طرح غائب ہوتے ہیں اور کبھی نظر ہی نہیں آتے۔ کیا اس کے احباب حبیب کی جمع یعنی دوست جو ہیں وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلوسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے، اس لیے کہ لوگوں کو بتا سکیں دیکھیں بھئی اتنا بڑا مصنف ہے اور ہمارا دوست ہے، صرف اس لیے وہ مصنف کو چین نہیں لینے دیتے۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، یعنی بڑی سخت نیند آ رہی ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اسے مجبوراً ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، مجبوراً ان کے بے لطف لطیفوں پر ہنسنا پڑتا ہے۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو یعنی اس پہ اپنا تبصرہ لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب یعنی دوستوں کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ یعنی جب دوست شور مچا رہے ہیں کسی پارٹی میں کسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں تو مجبوراً ان کے ساتھ ہی اسے بھی شور کرنا پڑتا ہے۔ کیا دوستوں کے ہم ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ یہ ساری چیزیں مصنف جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جو جن مسائل کا اسے سامنا ہے اپنے دوستوں سے وہ ذکر کرتے ہوئے بات کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ بعض اوقات میرے دوستوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، وہ میری خیر خواہی چاہتی ہیں، لیکن جناب ہو جاتا ہے اس سے الٹا مجھے نقصان۔ اب مصنف جو ہے وہ اپنے اندر کا درد دکھ نکالتے ہوئے کہتے ہیں چاہے مجھ پر نفرین کی جائے یعنی نفرت کا اظہار مجھ سے کیا جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب یعنی دوستوں کا جمع غفیر بہت بڑا گروہ جو ہے رکھنے اور شناسائی ان سے واقفیت کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ؟ مصنف کے قریب دوستوں کی تعداد میں اضافہ، ان سے میل ملاقات قطعاً مفید نہیں ہے، اس سے آپ کا وقت کا ضیاع ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور دوست آپ کو تنگ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں مصنف اپنے دل کے جو کھولے ہیں وہ کھول رہے ہیں، اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے باتوں میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آگے بڑھیں، وہ دوست جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، جو آپ سے محبت جتلانے کے بہانے آپ کا وقت گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، تو مصنف کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، اس میں ہی آپ کی کام کرتے ہیں، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، مجھے ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اب اپنے ایک دوست کی مثال مصنف دینے لگے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ بڑبڑیا شور مچانے والا، ہر سکون سے نہ بیٹھنے کو پکارا، ہر وقت
چلنے پھرنے والا، یہ نہایت معقول آدمی مناسب ہے، میری ان کی دوستی نہایت پرانی ہے، بہت کبھی، مگر حضرت کی خلقت یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا یعنی سکون سے نہیں بیٹھیں گے، یعنی چلتے پھرتے رہیں گے، چیزوں کو چھیڑتے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے میں ایک لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، اب مجھے تو ہر وقت سکون چاہیے جو ان صاحب کی فطرت میں ہے۔ جب آئیں گے تو شور مچاتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال یعنی ایک زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے قیامت۔ یہ اپنے ایک دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل سکون سے نہیں بیٹھتے۔ اب اوپر آئیں گے کمرے میں، یہ کہتے ہوئے دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں گویا کوئی گولا آ کے لگا ہو۔ آج تک انہوں نے دروازے کو دستک نہیں دی، ناک نہیں دیا، اور آندھی کے ہاں 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 آہت تمہیں میں نے پکڑ لیا، یعنی یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں، میں تو ایک مصنف ہوں، مصنف جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ ہر طرف سناٹا۔ اب جب وہ صاحب آتے ہیں تو سناٹے والی خاک ہی ہے۔ اب وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، میرا ہاتھ اتنی زور سے مصافحہ کریں گے کہ جناب میں کئی منٹوں تک تو میرا ہاتھ درد کرتا رہتا۔ اب ظاہر ہے ایک خیالات ہوتے ہیں جن میں کی رو میں چلتا ہوا میں اپنا مضمون لکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن جناب وہ میرے سارے خیالات کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ان کا 1 منٹ کا آنا میرے لیے 2-4 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ اب اپنے ایک اور دوست کا ذکر کرنے لگے، کہتے ہیں کہ اور لیجیے دوسرے دوست محمد تحسین، یہ بال بچوں والے ہیں، رات دن انہیں کی فکر رہتی، یعنی انہیں کوئی دنیا کی اور فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، انہیں اپنے بچوں کی فکر ہے۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو 30 پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش۔ ذرا غور کیجیے گا، مصنف نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا آرام کرسی۔ ایک ہوتی ہے کرسی آرام دہ، یعنی ایسی کرسی جو جس پہ ہم بیٹھے ہمیں سکون ہے۔ آرام کرسی وہ کرسی ہوتی ہے جس پہ ہم لیٹ سکتے ہیں، اس کو آرام کرسی۔ مگر تحسین آئے ان سے ملنا بھی ضروری ہے، پرانے دوست ہیں ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کا اور کوئی نہیں، یہی بات کریں گے کہ جناب بچہ بیمار ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، فلاں کو فلو ہو گیا ہے، فلاں کو بخار ہو گیا ہے، اس طرح کی بات چیت ہوگی۔ اگر پولیٹکس یعنی سیاست یا لٹریچر ادب کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کے بات کریں، یہ ان کے حالات ہیں۔ اگر بچوں کو کہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں تو بار بار ان کو چیک کرتے رہیں گے کہ بخار تو نہیں ہوگا، اس طرح ان کا معاملہ۔ اسی طرح ایک اور دوست کا ذکر کر رہے ہیں جو مقدمے باز ہیں، مقدموں کے بڑے شوقین ہیں، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو جناب جج کی تعریف میں پل باندھ دیں گے کہ کیا بات ہے، جج تو بڑے منصف ہے، بڑا کمال کا انسان ہے، اس جیسا انسان تو دنیا میں نہیں آیا۔ لیکن اگر ان کے خلاف ہو جائے تو پھر جج سے برا آدمی ہے۔ تو یہ ان کے دوست ہیں شاکر خان صاحب، کیونکہ وہ مجھ پر خاص کہتے ہیں جی عنایت بڑی مہربانی کرتے ہیں۔ شاکر خان جو ہیں وہ سلیم پور کے ایک رئیس امیر آدمی، بڑے معزز آدمی ہیں، اور انہیں یہ شوق ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے، ادبی لوگوں سے دوستی رکھوں اور پھر لوگوں سے ان کا تعارف کرواؤں۔ ایک دفعہ مجھ پر بڑا جناب انہوں نے زور لگایا، اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ چلو گاؤں میں، یہ شہر سے دور چلو، وہاں کچھ سکون ماحول ہوگا، بیٹھ کے کام کرنا۔ میں بھی انہوں نے اصرار اتنا کیا تو میں ان کے آگے جناب کچھ نہ کہہ سکا، مجبوراً تیار ہو گیا۔ مختصر سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ جی خاص عرصے میں ان کی خدمت میں خاص مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی بھی پہنچی، کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی ہے، نہایت دل فریب نیچرل قدرتی منظر تھا، بڑا خوبصورت، دل کو لبھانے والا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، میں دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تھا اپنے کمرے،
کو جانے کے لیے اٹھائی تاکہ چاروں طرف سے اصرار ضد کرنے لگے کہ ہیں کہیں ایسا غلط نہ کرنا کہ آج ہی کام شروع کر دو، ابھی اپنے دماغ کو آرام دو۔ اب میں پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یار یہ گاؤں کا ماحول ہے، یہاں کی جو سینری، جو یہاں کے مناظر ہیں ان کا لطف تھا، اب میں بھی یہاں پہ کام کرنے آیا تھا، لیکن وہ کسی اور چکر میں۔ اب انہوں نے کوئی شکار وغیرہ کا پروگرام بنایا ہوا تھا، ان کے ایک ساتھ ہی احمد نگر کے رئیس تھے راجہ طالب علی، ان سے ملانے کا پروگرام تھا۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ بھئی یہ تو معاملہ بڑے خراب ہو جائے، پر میں نے کوشش کی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بھئی یہ کوشش جو ہے جس یکسوئی کے لیے، توجہ کے لیے میں سرگرداں تھا، تلاش کر رہا تھا، وہ یہاں مجھے نہیں ملا، وہ یہاں پہ مفقود ہے، نظر نہیں آئی۔ میں کمرے میں آیا، دیکھا سامان لکھنے کا بڑا قیمتی تھا، لیکن میرے کام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اپنے تھیلے میں سے اپنا ہی سامان نکالا اور جو ہے وہ کام شروع کر دیا۔ میں کچھ لکھنے شروع کرنے ہی لگا تھا تو جناب ملازم آ گیا، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اب ساتھ ہی جناب یہ تن تن تنا تن چھن نا تن تن اس طرح کی آوازیں سنی۔ میں چونکا بھی یہ کیا، پتہ چلا جی کہ شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی موسیقی کا شوق پر کوئی آدھ گھنٹہ جناب یہ کام کیا، پھر خاموشی داری ہوئی، پھر جناب پھر نیچے سے پیغام آنے شروع ہو گئے۔ پھر میں اپنے خیالات میں گم تھا، مثلاً اے میرے خیالات تمہیں میرا گنجینہ خزانہ، میری متاع دولت خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھرا دو۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف توجہ ہوا، دیکھو کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں۔ یہ کیا محمل نہ سمجھ آنے والا فکرہ ہے، کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں جو ہے وہ عجیب طرح کے مخمسے میں تھا۔ یہ جو فکرے میں لکھ رہا ہوں یہ تو شاکر خان صاحب نے کسی سے کہے، اس طرح کی عجیب معاملات تھے جو چل رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پتہ چلا جی شبن آئے ہیں، کہہ رہے ہیں نیچے جی راجہ طالب علی آئے ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ میں تو چاہتا تھا توجہ سے کام کروں، لیکن یہاں پہ کوئی بات نہیں۔ اب مجھ سے میرا تعارف کروایا جا رہا تھا لوگوں سے، جیسے کوئی عربی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، مجھے جناب دکھایا جا رہا تھا۔ میں پھر اوپر آیا، کام شروع کیا، پھر دروازہ ناک ہوا، اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو میں بہت پریشان تھا۔ کھانے کے لیے کہا گیا تو ملازم نے کہا جی حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرے انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا، آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل یعنی نہ حل ہونے والا پھر دستک ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے، میں بھی تھوڑی دیر میں کھا لوں۔ اچھا بھی لو ابھی میں آیا، میں نے اپنا کام چھوڑا اور نیچے چلا گیا۔ تو عزیز طلبہ یہ آج ہم نے یہ لیسن کیا، انشاءاللہ باقی حصہ اس کا نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا اردو بی کا کام کریں گے، اور وہ ہے پچھلے لیکچر میں آپ کو کام دیا تھا محنت کی برکات کا پہلا آدھا حصہ، تو آج آپ اس میں محنت کی برکات جو ہے وہ باقی اس کا جو حصہ رہ گیا وہ کریں گے۔ اس طرح پورا مضمون تیار کریں گے، اور آج یہ جو لیسن ہم نے پڑھا اس کی تشریح جو ہے تیار کریں گے۔ اس طرح یہ آپ کا لیکچر نمبر 12 جو ہے وہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔